الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، تکفیری تنظیموں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ان تکفیری تنظیموں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ موجودہ دور کے جو علماء ہیں یہ بالکل درباری ملا بن چکے ہیں۔ یہ حکمرانوں پر نکیر نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں، ان کے فساد پر ان کی نکیر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ان علماء کی بات پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں کفار کے خلاف جہاد پر ابھارتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن، ایمن ظواہری، یوسف قرضاوی جیسے لوگ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہ کہ ان نام نہاد مجاہدین سے شریعت کے بارے میں جنہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لٹریچر پڑھ کر کے شریعت کا درک حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک اصول کی باتیں آدمی نہ پڑھے۔ چند لٹریچر کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شریعت کا علم نہیں حاصل کر لے جائے گا، بلکہ اصول کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ علم حدیث میں حدیث کی کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اصول حدیث نہ پڑھیں۔ قرآن اور تفسیر میں جب تک ہم اصول تفسیر نہ پڑھیں، تفسیر کا علم ہمیں صحیح سے نہیں ہوگا۔ عقیدہ میں توحید، شرک اور بدعات ساری چیزیں، ایمان، اس میں جب تک ہم اصول عقیدہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا جس کے اندر اصول اور ضوابط بتائے جاتے ہیں۔ احکام دین میں جب تک ہم اصول فقہ نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں صحیح علم نہیں ہوگا۔ تو اصول کی جو کتابیں ہیں، چاہے اصول فقہ ہو، اصول عقیدہ ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، ان تمام چیزوں میں جب تک ہم اصول کو نہیں پڑھتے ہیں تب تک ہمیں بنیادی علم نہیں حاصل ہوتا ہے۔ ہم کچھ کا کچھ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور جو صرف لٹریچر پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم بتاتے ہیں ان کے اندر یہی خامی آپ دیکھ ڈالیں گے۔ ان تمام لوگوں کو جو مطالعہ کرنے کے بعد اور لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیے، بولنا شروع کر دیے، پھٹافٹ لکھنا شروع کر دیے، دیکھیں گے آپ کہیں نہ کہیں ان سے خامی ہوئی ہے۔ انہوں نے حدیثوں پر شک کیا، انہوں نے صحابہ کے خلاف بدگمانی کر لی، عقیدے میں بھٹک گئے، معتزلی اور اشاعرہ کے صف میں کھڑے ہو گئے، جہمیہ کے صف میں، روافض کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے تو حدیثوں کا انکار کر کے صرف قرآن، بھائی حدیث میں تو بہت سارے شبہ ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ارے اصول پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو جتنے لوگ بھٹکے ہیں، چاہے حدیث کے اندر، چاہے تفسیر کے اندر، چاہے تاریخ کے اندر، صحابہ پر جو نقد کرتے ہیں، یہ سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے انہوں نے صحیح سے یہ اصول نہیں پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے اصول کسی صحیح عالم دین ہی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سارے اصول کی کتابیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ سارے فنون، یہ آدمی خود سے مطالعہ کر کے سمجھ نہیں پائے گا۔ ضروری ہے کسی صحیح اچھے عالم سے اس کو پڑھے، اس کی وضاحت دیکھے، پڑھے، سنے، تلقین ضروری۔ جب تک ایک آدمی سمجھا کہ آپ کو بتائے گا نہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اصول کی بنیادی جو چیزیں ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو شریعت کا درک حاصل ہوتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں کئی حدیثیں، سمجھ میں نہیں آتا، بھائی کس کو لے کس کو نہیں لے، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ اصول حدیث پڑھا ہوتا تب اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ جو کئی حدیثیں ہیں ان کو کیسے آپس میں مرتب کیا جاتا ہے۔
کیسے ان کے اندر ترتیب دی جاتی ہے، کیسے تطبیق دی جاتی ہے. لگتا ہے اسے کہہ رہے ہیں یہ تو اس کے خلاف ایک حدیث ایسی کہہ رہی ہے، ایک حدیث ایسا کہہ رہی ہے. تو اصول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے، اس حدیث سے یہ مراد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ حدیث جو ہے فلاں آیت کی توضیح ہے، یہ حدیث جو ہے فلاں روایت کی وضاحت کرتی ہے. تو حدیثوں سے یہ ساری چیزیں اصول پڑھنے سے سب ہمیں معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی احکام کے اندر ہے، جب ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں تب ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کہاں مطلق مراد ہے، کہاں واجب مراد ہے، کہاں مستحب ہو جاتا ہے، کوئی کہاں حرام ہو جاتا ہے، کہاں مکروہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے سمجھ پائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے اندر درک رکھتے ہیں، جو اصول اور بنیاد کی بات سمجھتے ہیں، ان سے شریعت کو لینے کے لیے کہا گیا ہے، ان سے حاصل کرنے کے لیے دین کو کہا گیا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے دیکھ لیا کرو جس سے اپنے دین کو لو کہ وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا دین ہمیں دے رہا ہے. علم جب کسی سے سیکھو دین کا علم تو دیکھو ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، کس سے ہم سیکھ رہے ہیں، دیکھنا ضروری ہے. اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کے افکار کیسے ہیں، اس کے علم میں گہرائی کتنی ہے، اس کا پہلے ڈیٹیل لے لو، معلومات لے لو، وہ کس فکر کا حامل ہے، اس کے بعد اس سے اپنے دین کو سیکھو. اور دین کو جب صحیح سے سیکھ لو پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی چیز پڑھو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں یہ آدمی بھٹکا ہوا ہے. آپ جب اصول تو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے دین کے بارے میں صحیح سے، آپ کوئی بھی تحریر پڑھیں گے، کسی کی بھی کوئی کتاب پڑھیں گے، آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں یہ بھٹک رہا ہے. رسول کی رسالت کے تعلق سے، اللہ کی اسماء و صفات اور اس کی ذات باری اور توحید کے بارے میں بھٹک رہا ہے کہ نہیں بھٹک رہا ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ بھٹک رہا ہے کہ نہیں بھٹک رہا ہے. تاریخ اسلامی کے تعلق سے یہ بھٹک رہا ہے یا نہیں بھٹک رہا ہے. نظام حکمرانی کے تعلق سے یہ بھٹک رہا ہے یا نہیں بھٹک رہا ہے. سنت کے مقام اور مرتبے میں یہ بھٹک رہا ہے یا نہیں بھٹک رہا ہے. آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا جب آپ اصول کی کتابوں کو پڑھیں گے، ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اور نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھیں گے کون جوش، کس کے اندر جوش زیادہ ہے، جذبہ کو جس زیادہ ہے آپ بھاگیں گے اس کے پاس. ہاں اس کے اندر تو بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، یہ جہاد کا شوق رکھتا ہے. آپ ظاہر سی بات ہے اسی کی بات لیں گے، اسی کی بات سنیں گے، وہ جو کہے گا وہی آپ کریں گے. تو اسلام جو ہے یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے دین کو حاصل کریں، کس سے؟ اہل ذکر سے. قرآن میں اہل ذکر کہا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جوشیلوں سے نہیں، جن کے اندر دین کا درک نہ ہو، دین کے علم کی گہرائی جن کے اندر نہ ہو، لٹریچر پڑھنے والوں سے نہیں، دین کا علم لینے کے لیے کہا گیا ہے. بلکہ جو دین کے علم کی گہرائی اپنے اندر رکھتے ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے کہا گیا. دوسرا یہ کہ علماء امت سے دور رہنے کی وجہ سے فتنہ و فساد اور تکفیر کا سبب بنتا. علماء سے دور کیا جاتا ہے لوگوں کو، نوجوانوں کو. اور آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر موجودہ دور میں خاص طور سے کتنے لوگ خود ساختہ داعی، پریچر، بڑے بڑے علماء بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ علم حاصل کرتے، دین کے اندر گہرائی حاصل کرتے، اصول سیکھتے. اور سب سے پہلے ضروری ہے اصول میں ایک چیز تو بتانا بھول گیا، اصول لغہ، عربی زبان کے اصول سیکھیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. چنانچہ چاہے حدیث کی تشریح کرنا ہو، قرآن کی تفسیر کرنا ہو، اصول لغت، عربی زبان کے اصول سیکھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے. آپ جائیں پڑھیں، تفسیر کرنے والے کے لیے کیا ضروری چیزیں اس میں سب سے پہلے آئے گا کہ وہ عربی زبان کے اصول اور قواعد کو جانتا ہو صحیح سے. سب سے پہلا یہی اصول آپ کو مل جائے گا.
یہ جو نئے نئے پریچر اور نئے نئے جو ہے دائی اپنے آپ کو بولتے ہیں دائی فلاں بردر فلاں، تو اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں. وہ لوگ عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور عربی کے اصول اور قواعد تو دور کی بات ہے، اعراب سمجھنے، کیونکہ عربی زبان کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ اس کے اعراب سے سمجھا جاتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے کئی کئی معنی ہو جاتے ہیں، ایک حرکت بدلنے سے، ایک اعراب کے بدل جانے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ما حسن السما، اب اگر سما اس کو آپ مفتوح پڑھیں گے آخری حرف کو، ما حسن السماء، تو یہ جو ما ہے یہ بدل جائے گا، ما تعجبیہ ہو جائے گا. اگر آپ نے کہا ما حسن السماء، یعنی اس کو آپ نے مضموم پڑھا ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، سما، تو یہ ما جو ہو جائے گا ما نافیہ ہو جائے گا، یہاں نفی کا معنی ہو گیا. ما احسن السماء، اگر آپ اس کو کسرہ پڑھیں گے سما کو، تو یہ ما جو ہے استفہامیہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں ایک حرکت سے آپ نے کسرہ کیا تو ما استفہامیہ ہو گیا، گویا آپ پوچھ رہے ہیں کہ آسمان میں کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ اچھی ہے. اگر آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں، پیش پڑھ رہے ہیں سما کو، تو گویا آپ نفی کر رہے ہیں، ما حسن السماء، آسمان اچھا نہیں ہے. اگر آپ اس کو فتحہ پڑھ رہے ہیں ما حسن السماء، تو گویا آپ تعجب کر رہے ہیں، یہ ما تعجبیہ ہو جائے گا کہ آسمان کس قدر خوبصورت ہے. تو ایک حرکت سے، صرف ایک حرکت سے آپ نے کوئی لفظ بھی نہیں بدلا ہے. ما حسن السماء، ما حسن السماء، ما حسن السماء، ایک ایک حرکت سے کس طرح سے پورا معنی چینج ہو گیا، بدل گیا. اور بدل نہیں گیا، صرف جو ہے معنی ہی نہیں بدلا ہے، اس کا سینس ہی بدل گیا مکمل طور سے. ایک لفظ ہے ما، وہ کبھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی نافیہ کے لیے آتا ہے معنی کو نفی کرنے کے لیے، کبھی تعجب کا اظہار کرنے کے لیے وہی لفظ آتا ہے، کبھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے جس کو ہم ما استفہامیہ کہتے ہیں. اور بھی ما کی صورتیں ہوتی. ایک لفظ ہے میم الف ما، کئی شکلیں اس کے دیکھ، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا. یہاں خود آپ نے ایک حرکت بدلا اس جملے کے اندر، ایک حرف کے اندر 3 حرکت بدلتے گئے، اس کا 3 معنی، یعنی اس کی 3 شکلیں ہو گئیں. کبھی ما استفہامیہ ہو گیا، کبھی ما تعجبیہ ہو گیا، اور کبھی ما نافیہ ہو گیا. جملے کے اندر ایک کلمے کے اندر، ایک لفظ کے اندر اس کے آخری حرف کو کے حرکت کو بدلنے سے آپ نے پیش کہا تو کچھ ہو گیا، زیر دیا تو کچھ ہو گیا، زبر دیا تو کچھ ہو گیا، پورا معنی چینج ہو گیا. تو عربی زبان ویسے آسان نہیں ہے، عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہے. اس کے اعراب سے معنی کا تعین ہوتا ہے، معنی بدلتا رہتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح سے نہیں پڑھیں گے، اس کے ایک حرکت کو آپ جو ہے غلط پڑھ دیں گے، زیر کو پیش کر دیں گے، پیش کو زبر کر دیں گے، ایک حرف اگر آپ چینج کر دیں گے، بلکہ حرف نہ چینج کریں، حرکت چینج کر دیں، علامت چینج کر دیں، تو بھی اس کا معنی بالکل بدل جائے گا، سینس ہی بدل جائے گا. تو عربی زبان کا سمجھنا اس کے اعراب پر منحصر ہے، اور اعراب ظاہر سی بات ہے بغیر اصول اور قواعد سے آپ سمجھ نہیں پائیں گے، چاہے اس کا تعلق نحو سے ہو یا اس کا تعلق صرف سے ہو، چاہے جس سے ہو. تو عربی زبان کے اصول اور قواعد کا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اصول اور ضوابط سمجھے بغیر لوگ جو ہے بڑے بڑے دائی بن جاتے ہیں، اور انہی کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن جو گہرائی کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس نہیں آتے، لوگ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان سے نہیں سیکھتے ہیں علم. کیوں؟ ان کے یہاں جوش نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، وہ اصول کی بات کرتے ہیں، وہ اصولوں کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہاں مزہ نہیں آتا ہے، ان کے یہاں جوش نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے. وہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ وہ دور اندیش ہوتے ہیں. اور ان جو سرفروں کے پاس فوراً جوشیلی بات بتاتے ہیں،
لیکن فتنہ اور فساد جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے بعد میں یہ لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہم نے غلط کیا. لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں جن کے پاس جانے کے لیے قرآن میں کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم دین کا جو علم سیکھیں اہل علم سے، اہل ذکر کے پاس جائیں جن کے پاس دین کا علم ہو، قرآن اور حدیث کا علم ہو. ذکر جو ہے قرآن اور حدیث دونوں کو کہا گیا ہے. آپ دیکھیں، مثال دیکھیں کیسے نوجوان جب علماء امت سے کٹ جاتے ہیں، جو علماء ربانیین ہیں جن کے پاس دین کا گہرا علم ہے، وہ اصول اور ضوابط سے ہر بات سمجھاتے ہیں، ان سے جب کٹ جاتے ہیں نوجوان تو کیسے سماج کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر کیا ہوا. جنگ صفین کے موقع پر جب تحکیم کا معاملہ آیا اس وقت بہت سارے نوجوان کٹ گئے، کہا یہ تو ہم مانیں گے نہیں. لوگوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے صحابہ نے سمجھے ہی نہیں، بھاگ گئے، کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات. اور اتفاق دیکھیے ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھے، صحابی رسول ایک بھی نہیں تھے، سب نوجوان تھے اور بات کے تھے، صحابی کوئی نہیں تھا. ان خوارج میں کوئی صحابی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی وفد بھیجا ان کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس کے ذریعے گئے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار. کہا سن تو لے میری بات، عمل کرنا نہیں کرنا تمہارا کام. انہوں نے سمجھایا، دلیل سے سمجھایا، انہوں نے ان کو ساری چیزیں بتائیں، اصول سے ان کو سمجھایا. انہوں نے قرآن کے اندر سے ایک آیت کو لے کر کے وہ کافر تکفیر کر رہے تھے صحابہ کی، انہوں نے تکفیر کر دی، اور تکفیر کر کے قتل کو ضروری سمجھ لیا، واجب القتل سمجھ لیا صحابہ کو، اور قتل کیا بھی کئی ایک کو، نعوذ باللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو سمجھایا کہ ایک آیت سے نہیں سمجھا جاتا ہے سارا معاملہ، ایک حدیث سے نہیں سمجھی جاتی ہے، اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی آیتیں ہیں. ان کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو کہ انسانوں کی بات ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے. تو وہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ آپس میں تم گواہ بنا کر کے فیصلہ کر لو، قاضی اکٹھا ہو جائے اور دونوں اپنے حساب سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیں، اس کا کیا جواب دو گے؟ یہاں تو فیصل بنایا گیا، انسان کو فیصل بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے قرآن کی روح سے، اس کا کیا جواب دو گے؟ تو ایک آیت سے باتیں نہیں سمجھ جاتی ہیں، تمام آیتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد سمجھا جاتا کہ پھر یہاں کیا مراد ہوگا. انہوں نے اصول سے سمجھایا، آدھا سے زیادہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی اور نکل کے چلے آئے، سب تھوڑے سے لوگ رہ گئے. چنانچہ جس طرح آج کے تکفیری نوجوان علماء امت کو درباری ملا، حیض و نفاس کا مولوی کہتے، اسی طرح ان کے باپ دادا بھی یعنی خوارج میں سے علماء صحابہ پر اعتراض کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا تھا ان کے جد امجد ذوالخویسرہ التمیمی نے، اور کہا تھا اے محمد انصاف سے کام لیجئے، نعوذ باللہ. پھر اسی کی ذریت نے سیدنا عثمان اور سیدنا علی پر خروج کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا تھا جنگ نہروان میں، کیونکہ ماننے والے نہیں. اور تیسرا یہ کہ سنت یہ نہیں ہے کہ علن اعلان منبروں پر حکام کے خلاف بولا جائے، یہ بدعت ہے. جس کے ماتحتی میں آپ رہتے ہیں اس کے خلاف بولنا صحیح نہیں ہے. آپ نے بیعت کیا ہوا ہے،
یا کسی طرح سے آپ نے اس کی ماتحتی کو قبول کیا ہے، علل اعلان ممبروں پر اس کے خلاف نہیں بول سکتے۔ علماء سلف نے اسے بدعت کہا ہے۔ ہاں ٹوک سکتے ہیں، اگر حکام سے غلطی ہوتی ہے، وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کے ٹوکنے کے مراتب ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم نے یہ مراتب کہاں سے سیکھا؟ صحابہ کرام سے سیکھا، تابعین سے سیکھا، سلف صالحین سے سیکھا کہ انہوں نے کیا رویہ اپنایا حکام کے ساتھ۔ انہوں نے جس کی ماتحتی میں وہ رہتے تھے، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو اس کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس تعلق سے پہلا جو مرتبہ ہے، اگر حاکم وقت کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے کوئی منکر سرزد ہو جاتا ہے، اور آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ کام ہو رہا، تو ایسی صورت میں انکار منکر کی روشنی میں وہیں پر ٹوکنا ضروری ہے۔ وہیں پر ٹوکنا یہ جائز ہے۔ اگر کسی چیز کا خدشہ نہ ہو، وہیں پر ٹوکنا جائز ہے۔ اگر یقین ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ اگر اس مجلس میں ہیں تو وہاں آپ ٹوک سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو یقین ہو کہ ہم اگر ٹوکیں گے تو ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جائز ہے ٹوکنا۔ جس طرح سے کہ ایک بار مدینہ کے اندر ہوا تھا، مروان بن حکم کی گورنری میں، کہ وہ عید کا خطبہ دے رہے تھے اور ابھی نماز نہیں پڑھی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر موجود تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، بزرگ صحابی۔ انہوں نے ٹوک دیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر کے گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول پہلے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ تو مروان بن حکم نے کہا بھی کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مانتا ہوں آپ کی بات صحیح یہی ہے کہ خطبہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے پہلے خطبہ دینے جا رہا تھا کیونکہ لوگ نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے ہیں، تو میں نے سوچا پہلے خطبہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور میں نہیں دیکھ سکتا خلاف سنت کوئی کام، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد خطبہ دیا جائے۔ انہوں نے وہیں پر ٹوک دیا۔ وہ بزرگ صحابی تھے، انہیں یقین تھا کہ ہماری بات کاٹی نہیں جائے گی۔ تو انکار منکر کے یہ مراتب میں سے ہے کہ اگر آپ بر وقت وہاں پر موجود ہوں جہاں پر غلط کیا جا رہا ہے، منکر کا منکر کام کو انجام دیا جا رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ براہ راست ٹوک سکتے ہیں، وہیں پر آپ انکار کر سکتے ہیں، آپ منکر پر انکار کر سکتے ہیں، نکیر کر سکتے ہیں، آپ ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے اسی مجلس کے اندر۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ اگر کسی فسق و فجور یا منکر کے سرزد ہونے کے بعد کسی غلط کام، خلاف شریعت کام کوئی حاکم کرتا ہے، آپ نہیں ہیں وہاں پہ، آپ کی غیر موجودگی میں ہوا کہیں، اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟
جو بھی کام غلط کیا ہے حاکم نے آپ کے سامنے نہیں ہوا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے سنا آپ نے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو جائیں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، بولنا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر کے تنہائی میں نصیحت کریں۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں بن پاتی ہے تو مراسلہ وغیرہ کے ذریعے، خطوط لکھ کر کے، میسج دے کر کے، کسی بھی صورت میں آپ اس کو، یہ بھی ایک تنہائی کی صورت ہے، آپ خطوط اور مراسلہ کی صورت اپنا رہے ہیں، فون کی اگر سہولت ہے تو فون کر رہے ہیں، یا کوئی بھی اگر اتصال کی کوئی بھی صورت ہے تو ایسی صورت میں ملاقات، یعنی تنہا جا کر کے ڈائریکٹ اس سے ملاقات کریں۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو وہاں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کسی ذریعے سے، تو یہ صورت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا تھا۔ عن ابی وائل قال قیل لاسامہ لو اتیت فلان فکلمته قال انکم لترون انی لا اکلمه الا انی اسمعکم انی اکلمه فی السر دون افتح بابا لا اکون اول من فتحه۔ کہتے ہیں کہ اسامہ سے کہا گیا، یہ بھی بزرگ صحابی تھے، اللہ کے رسول کے بہت ہی محبوب تھے، کہ آپ خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو انہوں نے کیا کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات نہیں کرتا ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں علن اعلان بات کروں، ان کے خلاف بولوں اور تم لوگ سنو؟ انی اکلمہ فی سر، میں تنہائی میں جا کر کے ان سے بات کرتا ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ علل اعلان حکمرانوں کے خلاف بولنے کا دروازہ میں ہی پہلے کھولوں؟ یہ خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ان سے بھی تنہائی میں نصیحت کی جا رہی ہے، تنہائی میں ملاقات کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت عثمان ہے، تیسرے خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، ان کی یہ بات ہے۔ اور ایک دوسرے صحابی رسول ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو تنہائی میں سمجھاتا، کیا چاہے تو علل اعلان میں بات کرو اور یہ دروازہ میں ہی پہلے کھولوں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے ایسا جو علل اعلان حکمرانوں کے خلاف بولیں گے۔ اب بتائیے بھلا آج کل کے حکام کی کیوں نہ تنہائی میں نصیحت کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان جیسا نرم دل تو ہو نہیں سکتے آج کے لوگ، آج کے کوئی بھی حکمراں ہوں، تو ان کو تو اور ضرورت ہے کہ تنہائی میں کی جائے ان کو نصیحت، یا کوئی بات یا کوئی پیغام اپنا پہنچانا ہو تو تنہائی میں پہنچائے۔ تیسرا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ جس حاکم کا فسق و فجور بالکل واضح ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ بر وقت اس مجلس میں تو آپ کر نہیں سکتے، اور وہ آپ کی بات مانے گا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں محض ایک دعا رہ جاتی۔ ایسے حکام کے لیے، ایسے فاسق و فاجر اور ظالم حکمران کے لیے دعا کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے فتنے خلق قرآن کے تعلق سے، کہ کیسے ستایا گیا 10-15 سال تک، بڑے بڑے علماء اہل سنت کو جیل میں ڈالا گیا، مارا گیا، ستایا گیا۔ مامون کے زمانے سے لے کر کے معتصم، واثق باللہ، اور پھر اس کے بعد متوکل علی اللہ، کئی خلفاء کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء کو ستایا گیا، مارا گیا، جیل میں قتل کر دیا گیا کئی ایک کو، اسی جرم میں کہ وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے۔ اور جو اس وقت کے معتزلہ تھے بڑے بڑے، وہ حکومت کے اندر قابض تھے، وہی سب قاضی بنے ہوئے تھے اور وہی تمام عہدہ لیے ہوئے تھے، اور اس وقت کے جو حکام تھے اسی نظریے پہ قائل تھے۔ مامون چونکہ وہ خود جو ہے
معتزلہ کی شاگردی حاصل کر چکا تھا. ابو اللہ الحزلی یہ معتزلی تھا، یہ استاد تھا اس کا. ابن ابی دواد قاضی تھا اس کا. یہ جو بڑے بڑے معتزلہ تھے وہ لوگ حکومت پر قابض تھے، ہر طرح سے حکمرانوں پر ان کا تسلط تھا، وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. ایسے موقع پر کیا کیا؟ امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا، ظلم کی انتہا، لیکن وہ معتصم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. کبھی نہیں آپ کو اتنا مارا گیا لیکن آپ نے کبھی نہیں خروج کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے کہا. یہ تو دور کی بات ہے، تو بڑی بات ہے. آپ نے کسی خلیفہ کو برا بھلا نہیں کہا، گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا. آپ نے ان سے صرف اور صرف جب کبھی مناظرہ ہوا تو دلیل مانگ. ان سے جب کہا کہ کیوں نہیں مانتے ہو، انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک دلیل کوئی قرآن سے اور حدیث سے دے دے تو میں مان جاتا ہوں، اور یہ عقیدہ غلط ہے اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. اور یہ جو مان رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک دلیل دے دے. متوکل اللہ پڑھا ہوا لکھا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی دلیل دو، بندہ تو صحیح کہہ رہا ہے. جب وہ لوگ دلیل نہیں دے پائے، ایک دلیل کہاں مانگ رہا ہے بندہ اور تم لوگ ایک دلیل نہیں دے پا رہے. امام احمد بن حنبل نے کہا قیامت تک یہ لوگ دلیل نہیں دے سکتے. چنانچہ متوکل اللہ نے اس معاملے کو ختم کر دیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تکریم کی، ان کو عزت دیا کہ واقعی یہ بندہ حق پر ہے. تو آخری خلیفہ کے ذریعے سے ان کو نجات ملی. اتنے بڑے حادثے تھے اور اتنے بڑے فتنے سے ان کو جا کر کے نجات ملی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.